حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مسلمانوں کے محسن عظیم رہنما، عامل عالم کامل، قطب ابدال ولی اللہ، بلکہ امام الاولیاء، غوث بلکہ غوث اعظم، اللہ بہت بڑے توحید کے داعی تھے، لوگوں کو مسلمان کرتے رہے، توحید کے داعی، ایک اللہ کی بات، بتوں سے ہٹایا، عیسائیت کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو، ہر طرح کے لوگ جو غیر مسلم تھے، جناب غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے فضل سے، علم و حکمت سے، دانائی تدبر سے، فکر سے، کرامات سے، دعاؤں سے، تبلیغ سے، جہاد سے، ایک دو سو نہیں ہزاروں مسلمان کیے۔ اس لیے آپ کی تعریف نہ کی جائے یہ ناانصافی ہوگی، آپ کی سیرت، آپ کا مقام اور آپ کی شان نہ بولی جائے، بیان نہ کی جائے، یہ اچھی بات نہیں۔ یہاں پاک و ہند میں آپ جانتے ہیں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار پاک کہاں ہے؟ بغداد میں، عراق کے شہر بغداد۔ یہ عرب کا ملک آتا ہے، پورے عرب میں، اور یہاں افریقہ میں، اور یہاں بر صغیر میں، بلکہ یورپ تک حضرت کے ماننے والے فالور اور حضرت کی برکت سے مسلمان ہونے والے، آپ کی تعلیم تبلیغ کرامات سے اسلام میں داخل ہونے والے، ایک اللہ کی طرف مسلمان ہونے والے لاکھوں لوگ آج بھی موجود ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت غوث اعظم حسنی حسینی تھے۔ اب یہاں لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کو حسنی حسینی کیسے کہہ دیا، کہاں امام حسن کہاں حسین؟ تو آپ علم حاصل کر لے، امام حسن حسین حضرت علی فاطمہ کے بیٹے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ کے نواسے نہیں، بلکہ آپ کی نسب ہیں، جد آپ کی آگے نسل چلانے والے ہیں، جنہیں آپ نے بیٹا بھی کہا، نواسا بھی کہا، پھول بھی کہا۔ اب ان دو بھائیوں کی آگے اولاد چلی ہے، جو امام حسین کی اولاد ہے وہ حسنی کہلائیں گے، اور جو امام حسین کی اولاد ہیں وہ حسینی کہلائیں گے۔ اب یہاں یہ نسل چلتے چلتے یہ سلسلہ، کیونکہ یہ بہت بڑی نسل ہے، اس نسل کا احترام کرنا، سید کا احترام کرنا، گویا اللہ کے نبی کا احترام ہے۔ خالص ہو تو، خالص چیز آج کل بہت کم ملتی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ، دو نمبری۔ خالص سید کو سلام۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ ایک دوسری حضرت حسین کی لڑی سے، ایک حسن کی لڑی سے تھے، اور ان دونوں کی شادی ہوئی تو اس میں حضرت عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی۔ ماں باپ کا بہت اثر ہوتا ہے، نسل کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی بری نسل میں سے صحیح بندہ نہیں نکال سکتے۔ بہت ساری تاریخ ریسرچیں آپ کے سامنے ہیں۔ کم نسل کبھی بھی اعلیٰ نسل نہیں ہو سکتی۔ گھوڑا اور گدھا برابر، حالانکہ وہ نسلی طور پر میچ ہے، کراسنگ ہے، ملتے جلتے ہیں۔ بھیڑ بکری برابر، حالانکہ سیم ہے، حلال ہے، فرق ہوتا ہے۔ اور پھر نسب بھی اعلیٰ ہو اور تربیت بھی ہو تو سبحان اللہ۔
تربیت تو رنگ دکھاتی ہے نا۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے والد والداں وقت کے عالم تھے، باعمل تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ جانتے ہیں ہسٹری، عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا؟ ایک حضرت عبد القادر جیلانی کے والد ہیں اور ایک نانا جان ہیں، اور دونوں وقت کے کامل ہیں، دونوں عالم ہیں۔ ایک سوالے سے مسٹیک نہیں کہہ سکتے اس کو، تقویٰ۔ والد سے یہ تقوی کے اعتبار سے بہتے ہوئے پانی میں سیب کچھ حصہ کھایا، یہ تقوی تھا کہ باغ والے سے معافی مانگنے چلے گئے، وہ بھی صاحب آنکھ تھے، انہوں نے دیکھا اتنا پرہیزگار، بہتے پانی میں کھا بھی لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ مکروہ ہے، نہ گناہ ہے، نہ مباح ہے، گری چیز کوئی کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تقوی ہے۔ معافی کی طلبگاری ہوئی اور باغ کے مالک بھی سبحان اللہ کامل تھے، انہوں نے کہا اوہو، دل میں بولتے کم تھے سوچتے زیادہ۔ آج کل ہمارا معاشرہ بک بک زیادہ کرتا ہے، سوچتا۔ یہ 3-4 دنوں سے وہ لڑکی کا یہ سکولوں کے پاگل 2 نمبر ویڈیو لگا کے جو دڑم دڑم دڑم، بعد میں 2-3 دنوں بعد سوچا کہ یہ کیا ہو گیا، کئی مر گئے، کوئی جلا دیا، کوئی بھاگ پڑتے ہیں، کہتے ہیں کتا کان لے گیا، کتے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، ابھی کان تو چیک کرو۔ اس دور میں بولا زیادہ جاتا ہے، سوچا، اور حکمت یہ ہے کہ سوچو زیادہ بولو، ایک چپ 100 زک، چپ، پریکٹس کرو، اور یہاں بولنے کی پریکٹس کرو، وہ بول کر موبائل میں چڑھا رہے ہو۔ یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے یہ پچھلے کچھ سالوں کو جو یوتھیے نکلے ہیں، نئی بیماری، بہت سکھا دیا اس کو موبائل میں، کیسے کیسے ایڈٹ کرنا ہے، کیسے کیسے ویڈیو لگانی ہے، کیسے کیسے آگے بڑھانا ہے، اور اس کو دیکھ کر سارا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ انویسٹمنٹ نہ جانے کس کی تھی، کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، فتنوں کا دور ہے، مگر وہ دور ایسا نہیں تھا، سوچتے زیادہ تھے، بولتے۔ پہچان گئے یہ صاحب کمال ہے، کہنے لگے او جوان غلطی معاف کر دوں گا، میرے باغ کی رکھوالی کرو۔ روایتوں میں آتا ہے 7 سال یا 10 سال یا 12 سال، یہ رکھوالی کر لی۔ جوان پھر حاضر ہوا، میری کمٹمنٹ ایگریمنٹ ختم ہو گیا، مجھے معاف کر کے آزاد کیا جائے۔ جوان اب بھی آزاد نہیں کیا جائے گا، اپاہج، اندھی، معذور، لولی لنگڑی میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، ورنہ آخرت سوچ لے۔ یہ تھے آخرت کے مسافر، آخرت کی فکر کرنے والے، ادھر آخرت پر دھیان ڈالتے ہیں، ادھر کم ترین چھوٹی سی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ جہاں ہم نے چھوٹی زندگی کو ہمیشہ سمجھ لیا ہے، اور وہ اگلی زندگی جو ہمیشہ والی اس کو چھوٹا سمجھ لیا ہے، وہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ نہیں، اور جہاں پل کی خبر نہیں، وہاں ہم نے اتنا 100 برس کا سامان ہے، پل کی خبر، اتنی لمبی لمبی پلان ہیں، لمبے لمبے پروجیکٹ بنا رکھے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اس زندگی کو خواب سمجھتے تھے، اور خواب ہے، اور اس زندگی کو حقیقت ہمیشہ سمجھتے تھے جو حقیقت ہے، اور یہاں رہ کر مسافر کی طرح رہتے تھے، لمبے پروجیکٹ، لمبے پلان نہیں بناتے تھے، بلکہ جو کام بھی کرتے تھے وہ صرف آخرت کے لیے کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت شیخ عبداللہ صومعی ابو صالح، کمٹمنٹ قبول ہو گئی، نکاح ہو گیا، بیوی کے کمرے میں گئے، وہ تو حسین و جمیل قرآن پڑھ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے،
لگتی ہے یہ تو کوئی دنیا کی لڑکی نہیں، یہ تو جنت کی حور ہے۔ بڑے گھبرائے، واپس پلٹ آئے، بہت پچھتائے، لگتا ہے مجھے غلط کمرے میں چلا گیا یا میرے کمرے میں غلط لڑکی آ گئی۔ روتے بلبلاتے اپنے سسر کامل ولی کے پاس، حضرت عبدالقادر جیلانی کے نانے کے پاس گڑ گڑاتے ہیں، اللہ والے ایک گناہ، ایک معمولی غلطی بخشواتے۔ 7 سال بیت گئے، اگلی مشکل منزل بھی میں نے قبول کر لی، مگر وہ تو اور غلطی مجھ سے ہو گئی، وہاں تو وہ لڑکی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ، شیخ ابو صالح کہنے لگے جوان یہ وہی تیری بیوی ہے، میں تو عرفاً کہا تھا غیر مردوں کو دیکھتی نہیں رہی، غیر مردوں سے باتیں نہیں کرتی رہی، کسی عاشق مرد کے پاس چل کر جاتی نہیں رہی، کسی کو ناجائز کاموں میں ہاتھ استعمال کرتی نہیں رہی، جب سے پیدا ہوئی ہے جوان ہونے تک قرآن پڑھتی رہی ہے، نماز پڑھتی رہی ہے، اللہ کے ذکر میں رہی ہے۔ ساری بچپن جوانی پاکیزگی میں، طہارت میں، عبادت میں، حلال میں۔ او بندے، او جوان لکی، میں تو پہلے دن جان گیا تھا جب تو سے بیتا کھا کر بخشوانے آیا تھا، میں جان گیا تھا تو کوئی خاص ہے، کوئی عام نہیں۔ اب اسے ام الخیر بی بی اور اس دونوں کامل سید عامل کی بطن سے حضرت عبدالقادر جیلانی کی ولادت باسعادت۔ اب یہ ام الخیر حضرت عبدالقادر جیلانی کی والدہ کہتی ہیں جب میرے ہاں حاملہ میں ہوئی یا میرا بیٹا جنم کے قریب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خواب میں جناب کے صحاب آئے اور مجھے کہا بی بی مبارک ہو، بیٹا مبارک ہو، تیرے گھر میں ایسا بچہ جنم دینے والا ہے جو اسلام پھیلائے گا، ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ہمارا محبوب ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا۔ اور واقعی وہ ایسا ہی پیدا ہوا۔ اور پھر ماں باپ کی تربیت، میں نے ابھی کہا تھا نسل کا بھی اثر پڑتا ہے، تربیت کا بھی، نسلی چیز ہونی چاہیے، اور یہ سید ہے نسلی۔ اور پھر تربیت، والدہ جب بھیج رہی ہے پڑھنے، جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھنے بھیج رہی ہے، اور زیادہ ایک دم سے باتیں نصیحتیں نہیں کی، ایک ایک کر کے، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، آج اتنی نصیحت ہے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ مگر وہ راہ میں زیادہ راہ لوٹنے والے ڈاکوؤں نے سب سے دیکھا، مگر یہ بچہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس سے جب پوچھا، کہا میرے پاس ہیں، بیٹا کیوں نہیں جھوٹ بول کر پیسے بچا لیے؟ کہنے لگے میری والدہ کا حکم ہے، اس نے سمجھایا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جتنا بھی نقصان ہو جائے، میں نے نہیں بولا۔ اب جب ان چہرے پر نظر پڑی، نسلی خاندانی کامل ولی، مادرزاد ولی کہتے ہیں نا، مدرزاد ولی، مادرزاد ولی، اس بچے عبدالقادر جیلانی کے چہرے پر نظر پڑی، جناب کی یہ دوسری، تیسری، چوتھی کرامت تھی کہ سارے ڈاکو مسلمان ہو گئے، تائب ہو گئے، راہ راست پہ آ گئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے اس پیارے محبوب بندے کامل ولی غوث کتب ابدال کے بارے میں اگلے جمعے گفتگو کریں گے۔ آپ نے کس طرح اسلام پھیلایا، دین کی تبلیغ کی، اللہ ہم سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔